اور اس کو یوں ہم شروع کرتے ہیں کہ اس حسن مطلق نے اس دنیا کے نظاروں کو کس قدر حسین بنایا ہے کہ افلاک کی دلکش وسعت انسان کے دامن دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے. کہیں پر افلاک کی دلکش وسعت انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کہیں جلوے رعنائیوں محبتوں کے ایسے سوتے پھوٹتے، ایسی نہریں پھوٹتی ہیں اور ایسے حسن و جمال و کمال کے ایسے جلوے نظر آتے ہیں کہ انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا، طبیعت کے اندر ایک حشاشیت اور بشاش ہو جاتی ہے. تو جب جلووں کے اتنے کمالات دیکھتا ہے، کہیں پر میدان کے سبزے دیکھتا ہے، کہیں پر پہاڑوں کی بلندیاں دیکھتا ہے، کہیں پر لدے ہوئے اور پھدے ہوئے درختوں کو پھلوں اور پھولوں سے دیکھتا ہے، اور کہیں پر دشت و صحرا میں بھی رب کی رحمت کے صدقے ایسے ایسے نظارے نظر آتے ہیں جو رب کی قدرت کا کاملہ کا اظہار کرتے ہیں. سمندر کی مخلوقات کو دیکھیں، ایک ایک نو کے اندر پھر کتنی کتنی قسمیں رب نے کتنی کاملیت سے پیدا فرمائی، اور ہر چیز میں ایک حسن کا، جمال کا، رعنائی کا، جاذبیت کا، کشش کا ایک عجیب قسم کا رنگ رکھا ہے. تو جب انسان اتنے جلووں کو دیکھتا ہے تو لا محالہ طور پر انسان کی طلب تڑپ اور انسان کے اندر جو ایک شوق ملاقات ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور دل کہتا ہے کہیں پر وہ جلوہ گاہ حقیقت بھی ہوگی جس کی جلوے اور جس کی تخلیق اتنی اعلیٰ ہے، وہ خود کتنا حسین ہوگا، کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا عرفہ ہوگا. تو انسان اس طلب اور تڑپ میں رہتا ہے. تو اس پر اقبال بھی کہہ اٹھتے ہیں کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ طلب اور تڑپ جب اپنے عروج پر پہنچتی ہے، سوز و ساز مستی قربت الہیہ اور جلوہ خداوندی کی جب طلب کرتی ہے، یہ طلب کرتے ہوئے ہمیں کوہ طور پر لے جاتی ہے. کوہ طور پر ایک عاشق ہے جو اپنے رب کو پکارتا ہے. رب نے شرف بخشا ہے اپنے سے ملاقات کا، رب باری تعالیٰ نے اپنی ملاقات کا شرف بخشا ہے، اور وہ ملاقات کا جو شرف بخشا ہے وہ کرم و رحمت کی خیر بخشی ہے. وہ جو عطاؤں کا خیر کا ایک نگینہ بخشا ہے، وہ ایسا نگینہ بخشا کہ رب نے انہیں کلیم بنا دیا، کہ رب نے ان سے کلام کیا. اور ایک موقع آیا کہ رب باری تعالیٰ سے کلام کرتے کرتے وہ طلب، وہ تڑپ کی حدت اپنے عروج پر پہنچی کہ انہوں نے رب سے کہا مالک جب تیری آواز اور تجھ سے ملاقات اور تیری بات اتنی حسین ہے اور تجھ سے ملاقات میں اتنا لطف ہے، تیری آواز حسن اپنے کمال عروج پر ہے، تو مالک اس سے پتہ لگتا ہے کہ تو کتنا حسین ہوگا، تیرے جلوے کتنے حسین ہوگے، تو کتنا حسن کا منبع ہے. تو حریم ناز اور قربت الہیہ سے آواز آئی، آواز دی گئی، اے حبیب، اے میرے موسیٰ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا رب ارنی انظر الیک، مولا مجھے اپنا مکھڑا بے نقاب کر کے دکھا. رب نے کہا لن ترانی، موسیٰ ہم دکھانے سے نہیں گھبراتے، تو تک نہیں سکتا، تو دیکھ نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام تڑپ گئے اور کہا مالک اب عشق جنو اپنی کیفیت کے عروج پر ہے، عشق اپنی عروج پر ہے، مجھ سے اب دیکھے بغیر چارہ نہیں. رب نے اپنے عاشق کا جب یہ مچلنا دیکھا، تڑپنا دیکھا، قرآن کہتا ہے فَلَمَّ جَعَلَهُ، قرآن کہتا ہے خَرَّ موسیٰ صَاعِقًا، رب نے کہا اے موسیٰ میں اپنی صفاتی تجلی اس پہاڑ پر گراتا ہوں، اگر یہ پہاڑ میری صفاتی تجلی کو سہ گیا تو تو بھی میرا دیدار کر سکے گا. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کی طرف رب نے تجلی صفات کی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. رب نے کہا اب موسیٰ کیا کیا جائے، اور موسیٰ علیہ السلام خرّ موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. اور جب تھوڑی دیر بعد عرصے بعد ہوش آیا اور جب کیفیت کے نظارے دل میں بس گئے تو رب سے کہا مالک
مجھے یقین ہو گیا کہ میں تجھے تک نہیں سکتا، تجھے دیکھا نہیں جا سکتا، تجھے اس آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ مالک اب اس طرح کر، کوئی ایسا جسم، ایسا سراپا بنا جس کے جلووں میں تیرے جلوے نظر آئے، جس کے رنگ میں تیرا رنگ نظر آئے، جس کے صفات میں تیری صفات نظر آئے، جس کے کمالات میں تیرے کمالات نظر آئے، جس کی نسبت میں تیری نسبت نظر آئے، جس کی محبت تیری محبت، جس سے عشق تیرا عشق، جس کی اطاعت تیری اطاعت، جس سے تعلق تیرا تعلق، جس کے حسن کی بات ہو جائے تو تیرے جلووں کی خیرات مل جائے، جس کی محبت کی ایسی رنگ چڑھے کہ جو اس رنگ کو دیکھے تو تیرا رنگ والا ہو جائے، جس کی صفات میں تیری صفتیں جل کے وہ رؤوف ہو تو اسے خود بھی رؤوف اور اسے بھی رؤوف بنا دے، وہ بھی رحیم اور تو ہے ہی رحیم، یعنی تیری صفات میں بھی، افعال میں بھی، محبتوں میں بھی اور چاہتوں میں بھی وہ حسن کا ایسا پیکر ہو جسے دیکھے تو تجھے دیکھنے کی پیاس کی کچھ حدت کم ہو جائے۔ رب نے کہا ادھر آؤ، بتاتا ہوں، فراں کی چوٹیوں کی طرف دیکھو۔ اب انسانیت جہاں ظلم، ستم، جبر، استبداد کے پنجوں میں جکڑی ہوئی تھی، جہاں یتیم کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، مسکین کا کوئی حال سننے والا نہ تھا، مظلوم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا، جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، میرے آقا علیہ السلام کے لیے رب نے کہا ارے گھبراؤ نہیں، مجھے تم پر رحم آ گیا، دیکھو تو صحیح، میں نے فراں کی چوٹیوں میں دیکھو، فراں کی چوٹیوں میں اہل قریش بستے ہیں، قریش کے قبیلے میں بنو ہاشم ہے، بنو ہاشم کے گھر میں عبد المطلب کا گھر ہے، 11-12 ربیع الاول کی شب ہے، اور دیکھو میں اپنی محبتوں کا مرکز، اپنے حسن و جمال کا مرکہ، اپنے حسن و جمال کا کمال، اپنے بعد جسے سب سے شان والا بنایا ہے اسے بنا کر والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، مازاغ کے نینا والا، ید اللہ کے ہاتھوں والا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کی چال والا بنا کر مصطفیٰ کو اتار رہا ہوں۔ جس نے میرے جلووں کی خیر کو پانا ہو مصطفیٰ کو تک لو، تمہیں میرے جلووں کی خیر نصیب ہو جائے گی۔ یہ 11-12 ربیع الاول ہے، اس کی شب ہے، یہ دل نشین، دل بر، دل نگی، روح افزا، روح کو تازگی بخشنے والی وہ سحر ہے جس سحر کے آنے سے کائنات میں اندھیرے چھٹ گئے، جس کے آنے سے ظلمات اور سارے ظلم کے بادل چھٹ گئے۔ اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرا بیٹا، میرا لال، میرا شہزادہ جب دنیا میں آیا، لوگوں کوئی الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی، اس وقت کوئی بجلیاں نہیں ہوتی تھی، الیکٹریسٹی کا کوئی نظام نہیں، اور سیدہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، اور جب نور نکلا میں کعبے میں مکہ مکرمہ میں تھی اپنے گھر میں، میں نے اپنے گھر سے اس نور کے اندر شام کے محلات دیکھ لیے۔ یا آقا علیہ السلام کا میلاد نامہ بیان کیا جا رہا ہے، حضور کی ولادت کا ذکر حسین ہے، اور یہ محبت کی علامت ہے، اور یہ عشق کی علامت ہے، اور یہی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے جب اس کی بات شروع ہو جائے تو ہر ایک سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ العشق نار یحرق ما سوا المحبوب، عشق آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ اس لیے رب نے کہا وہ آنے والا کس شان والا ہے، کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کی شان یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ کئی دفعہ ترجمہ لکھا دیکھتے ہیں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یہ ترجمہ مکمل نہیں ہے، ترجمہ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر صرف تیرے لیے، کیونکہ تو ہمارا ہے اور ہم تیرے ہیں، تو جب ہم اتنے عظیم ہیں
تو جس سے محبت کرے وہ عظیم نہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو عظمت بخشتے ہوئے رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا، تیری محبت کے لیے، تیری ذات کے لیے، کیونکہ ہم تجھ سے چاہت رکھتے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں سارے نبی پیدا ہوئے تو پہلے محب تھے پھر محبوب بنے، حضور پیدا ہی شان محبوبیت کے ساتھ ہوئے، یہ یاد رکھیں۔ اب آگے آئیں، کتنا بلند کیا رب نے ذکر کو؟ سوال پیدا ہو کتنا بلند کیا ہے؟ اب آئیں، آپ اس مثال سے سمجھاتا ہوں، اب ذہن میں لائیں کتنا بلند۔ دیکھیں میں آپ سے اوپر بیٹھا ہوں ممبر پر، کرسی پر، تو آپ میرے نزدیک تھوڑے سے نیچے ہیں، اللہ کے رب کی شان میں اوپر والے۔ سنانا اگر حسان ابن ثابت کی سنت ہے تو سننا مصطفیٰ کی سنت۔ بس ایک نسبت اور تناسب کو ذہن میں رکھیں، بس کوئی کمی نہیں کر رہا، نعوذ باللہ میری کوئی اوقات نہیں۔ تو اوپر ہوئے، اب مجھ سے اوپر اگر کوئی بندہ گیلری میں چلا جائے تو میں نیچے رہ گیا، گیلری اوپر ہوگی، ایک نسبت آ گئی اوپر اور نیچے کی۔ اب آگے آئیں، اس سے اوپر مینار ہے تو جو چھت پر چلا گیا، چھت سے مینار پر چلا گیا تو مینار والے اوپر ہو گئے، چھت نیچے ہو گئی۔ اب آگے جائیں، اب یہ والا مینار لے لیں تو بادشاہی مسجد کا مینار لے لیں، تو یہ والا مینار نیچے ہو گیا، بادشاہی مسجد والا اوپر ہو گیا، کیونکہ ادھر سے دیکھیں گے تو یہ نیچے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے آگے چلیں مینار پاکستان کی طرف، تو مینار پاکستان پر کھڑے ہو جائیں تو مینار پاکستان اوپر اور وہ مینار نیچے نظر آئے گا۔ یہیں سے چلتے ہوئے آپ برج خلیفہ چلے جائیں دبئی میں، تو برج خلیفہ اوپر اور وہ مینار پاکستان دیکھنے میں تو ایک نسبت اور تناسب کا تعلق نظر آ رہا ہے، اوپر والا دیکھے گا تو نیچے نظر آئیں گے۔ اب آگے آئیں، یہی تعلق مکہ ٹاور میں چلے جائیں تو مکہ ٹاور اوپر اور یہ ساری چیزیں نیچے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ہر اوپر والا دیکھے گا تو نیچے نظر آئیں گے، رب سے اوپر کون ہے؟ بولے نا، رب سے اوپر کون ہے کوئی؟ تو جب وہ جو نسبتوں میں آتا ہی نہیں، تناسب میں آتا ہی نہیں، جس کی اپنی بلندی کا کوئی اندازہ نہیں، جب وہ کسی کو بلند کرے، جب وہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرے تو کتنا بلند کیا ہوگا؟ کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ کیا وہ بلندی عقل میں آتی ہے؟ رب نے کہا جب میں عقل میں نہیں آتا تو میرے محبوب کی شان تمہاری عقل میں کیسے آ سکتی ہے؟ اور حضور کی شان کا تقاضا یہی ہے، شان ہی وہ ہو جو عقل میں نہ آئے، اور جو عقلوں کے پیمانوں پر پرکھی جائے وہ شان مصطفیٰ ہی نہیں ہے، اور یہ عشق کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ رب یہی چاہتا ہے محبوب کی شان اور محبوب کی ذات اتنی اعلیٰ نظر آئے کہ وہ عقلوں میں آئے ہی نہ۔ اگر عقل میں آ جائے تو وہ شان مصطفیٰ نہیں، اور رب نے کہا اس میں غلوب ہو۔ کئی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رب سے ملا دیتے ہیں، کئی ذہنوں میں سوال آتا ہے آپ حضور کو رب سے ملا دیتے ہیں، مجھے قرآن دکھا دو وہ مقام جہاں رب نے خود سے مصطفیٰ کو جدا کیا ہو۔ ذات کی بات کریں تو حضور مخلوق ہے، پیدا ہوئے، اور میلاد اسی کا ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے، اور میلاد سے شرک کی جڑ کٹتی ہے کہ اتنی شانوں والے ہیں مگر پیدا ہوئے ہیں، اور ہم حضور کی بشری ولادت کا میلاد مناتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، نوری ولادت کا نہیں، نوری ولادت تو پتہ نہیں کب کی ہے، ہم بشری ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں ان بات کو۔ اب عرض کر رہا ہوں آقا علیہ السلام کی محبت اور چاہت کا یہ اظہار جو رب نے ارشاد فرمایا، رب نے بیان فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا ہے۔ حضور کے ذکر اقدس کی بات عقل میں نہیں آتی، بار بار حضور کی محبت کی انتہا یہی ہے کہ یہ عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ عقل میں آتا ہے کہ کسی کے جسم کا سایہ نہ ہو، بولے نا، جسم ہے مگر سایہ نہیں ہے۔ عقل میں آتا ہے کہ کسی کے پسینہ آئے اور بدبو نہ آئے،
اور ادھر بدبو کے بجائے خوشبو آئے، عقل میں آتا ہے؟ عقل میں آتا ہے کہ پیدا ہوئے تو ناف بریدہ تھے، آنکھوں میں کاجل اور سرما لگا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا غسل شدہ ہیں، یہ عقل میں آتا ہے؟ یہ عقل میں رب نے اسی لیے کہا کہ دیکھو میں تمہیں مثالیں دیتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، عقل میں آتا ہے پنگوڑے کا بچہ بولے؟ عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ نہ بولے؟ کہا انی عبداللہ، کہا وہ عیسیٰ ہیں، یہ مصطفیٰ ہیں۔ عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ۔ حضرت آقا علیہ السلام آئے، سیدہ آمینہ کہتی ہیں میرا بیٹا سجدے میں تھا، عبداللہ تو وہ پہلے سے ہے۔ کہا مالک میری امت کی خیر۔ عقل میں آتا ہے؟ بولے نا، بولے۔ یہ عقل میں نہ آنا، رب بتانا یہی چاہتا ہے محبوب وہی ہے، اور محبوب کی شان یہ ہے کہ اس کی شان عقل میں نہ آئے، اس لیے رب نے کہا میں نے اپنے مصطفیٰ کو محمد بنایا ہے، جس کی تعریف رکے ہی نہ، جس کی تعریف ہوتی رہے، اور جس کی تعریف میں بھی غلب رکھا ہے۔ حسان بن ابن ثابت بھی بول اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ اب عقل میں آتا ہے؟ اب مجھے بتائیں عقل میں آتی ہے بات؟ میں بار بار زور دے رہا ہوں، کئی لوگ مناظرے کرتے ہیں، لڑا رہے ہیں امت کو، ارے تمہیں سمجھ ہی نہیں لگی، اصل میں تم نے دیکھا نہیں۔ ان کے پاس بیٹھو تو صحیح جنہوں نے یار کو تکا ہے، ان کے غلام جنہوں نے ان کو تک لیا، ان کے چہرے ایسے روشن ہو جاتے ہیں چاہے جائے کہ حضور کی بات، حضور کی بات، آقا علیہ السلام کی بات، حبشہ کا بلال ہی نہیں مان حضور کا، باقیوں کا کیا کہنا، حبشہ کا بلال ہی نہیں مان، جن کی شان یہ ہو کہ حضور کے عشق میں ایسے برفتہ ہوں کہ آقا علیہ السلام کو تک کر اذان کہیں اور حضور کو نہ تکے تو اذان ہی نہ کہیں، حضور نظر نہ آئے تو اذان ہی نہ کہیں۔ میں یہ ساری باتیں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذہن سے یہ بات نکال دیں، آپ رب سے بڑھا دیتے ہیں، بھئی رب حضور ہے ہی نہیں، الہ حضور ہے ہی نہیں، کیا ہے؟ رب کے محبوب ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے فرمایا نا خلق، اب کوئی کہہ سکتا تھا آسان، یہ کیا بات کہہ دی تم نے، ابھی تو قیامت تک لوگوں نے آنا ہے۔ کہا تم نے تو سنا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے کہ ان جیسا کوئی ہنسی کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ اب عقل میں آتا ہے کوئی عیبوں سے پاک پیدا ہو؟ آپ بتائیں، عیبوں سے پاک بن جائے ممکن ہے؟ بولے نا، عقل میں آتا ہے؟ یہ حسان ابن ثابت کا عقیدہ ہے، ایک حد تک نظر آنا یہ عیب ہے، اور ایک حد کے بعد نظر نہ آنا یہ بھی عیب ہے۔ کمال تو نہ ہوا، اور حضور وہاں تک دیکھتے ہیں، نماز میں پڑھتے پڑھے جنت دوزخ دیکھ لیتے، اب اتنا بتاتے نا جتنا ہضم کر سکتے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، کیا کیا دیکھتے، اب تو وہ جانے اور وہ جانے، دکھانے والا جانے، دیکھنے والا جانے اور دکھانے والا جانے۔ آگے بڑھے، اب فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، حبیب لگتا ہے آپ کو آپ کے رب نے آپ کی مرضی سے بنایا۔ یہ جو جملہ ہے یہ عقل میں آتا ہے؟ بننے والا اپنی مرضی سے بن جائے؟ بس میں ایک پنجابی کا سرائکی کا وہ شعر ہے ایسے چھوٹا سا، سرائکی شروع کی نہیں، عشق کی بولی جہاں اچھی لگتی ہے، کہتے ہیں اے ملا نہیں کئی کار دے اور شیوے نہ جاننے یار دے۔ جن کو شیوے جن مل جاتے ہیں یعنی یار کی ادا نہ پہچانے، جو پہچان کے انہیں سمجھ لگ گئی کہ حضور جیسا کوئی نہیں، حضور جیسا کوئی نہیں۔ جو نہ پہچان سکے وہ یہی سمجھے یہ تو وفات کا دن ہے، یہ تو وفات کا دن ہے، یہ تو وفات کا دن ہے، اور جو پہچان کے وہ سمجھ گئے وفات کے باوجود، وصال کے باوجود بھی وہ کہیں گئے ہی نہیں۔
وصال کے باوجود بھی وہ، میں اس پر آپ کو دلائل دے سکتا ہوں۔ اور یاد رکھیں، کئی آپ سے پوچھیں گے یہ تو حضور کے وصال کا دن ہے، آپ خوشی مناتے ہیں؟ آؤ قرآن کو لو۔ قرآن کہتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، رب نے کہا، رب کریم نے خود ارشاد فرمایا سلام علیہ یوم ولد، کہ اے یحییٰ تجھ پر سلام ہو جس دن تو پیدا ہوا، یوم یموت، اور اس دل پر بھی سلام ہو جس دن تیرا وصال ہوگا، یوم یبعث حیا، اس دل پر بھی سلام ہو جس دن تو جی اٹھ کر میرے سامنے حشر کے میدان میں آئے۔ پھر رب نے کہا سلام علیہ، حضرت عیسیٰ نے کہا سلام علیہ یوم ولدت، مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، وہ یوم اموت، مجھ پر سلام ہو جس دن میں وفات میری ہوگی، وصال ہوگا۔ میں لفظ وفات عرف میں کہہ رہا ہوں، وصال جچتا ہے نبیوں کو، ہم جیسوں کی وفات اور انتقال ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے وفات، پورا ہو جانا، وقت پورا ہو جانا، ایک ہوتا ہے انتقال، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے وصال، اس سے ملاقات ہو جانا۔ اور جس کی اس سے ملاقات ہو جائے وہ بھی کبھی مرتا ہے۔ اب میرا سوال ہے، یہ بتائیں، میں اگر یہ کہوں وہ دل کتنی سلامتی والا ہوگا جس دن فلاں بندہ دنیا سے جائے گا، حاجی صاحب وہ کوئی دعا ہے، دعا بن دی کہ وہ دن کتنا چنگا ہوئے گا جس دن سے دنیا تو جائے گا، اے دعا بن دی؟ یہ دعا بنتی ہی نہیں، تو رب اپنے نبیوں کو بد دعائیں دیتا ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر کیا ہے؟ رب نے بتایا جس دن محبوب آئے وہ بھی سلامتی کا دن، اور جس دن محبوب مجھ سے ملاقات کرنے آئے وہ بھی سلامتی کا دن۔ تو میرے حضور تو ویسے ہی سلامت ہے، میرے حضور تو ویسے ہی سلامت ہے۔ اور اس پر میں آپ کو دلیل دینے لگا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا، اور وصال اقدس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضور کی بارگاہ، اور کیا کیا؟ حضور کے پاس آئے، حضور کے چہرے اقدس سے کپڑا اٹھایا، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، حضور کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ عقیدہ صدیق اکبر جانو۔ ثم قال، پھر کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اگر حضور سن نہیں سکتے تھے تو یہ کیوں کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ حضور سے مخاطب کیوں ہوئے؟ سمجھ گئے، وہ جانتے تھے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور فرمایا طبت حیا وطبت میتا، حضور آپ پیدا بھی پاکیزہ تھے، آپ یہاں سے وصال کر گئے تب بھی پاک ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں، یہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ آؤ چند باتیں میں حضور کی محبت میں، جمعہ پہ بھی انشاءاللہ ہمارا ابھی چلنا ہے لیکچر، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ پھر میں نے کہا ملے نا تو شب میلاد کو مولود نامہ بیان ہے، مولود نامہ آقا علیہ السلام، یہ جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں، ہم نے کیا نعتیں پڑھنی ہیں؟ آئیں، حضور کے چچا ہیں حضرت ابو طالب، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغُمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ فرماتے ہیں اصل میں جب آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد ایک وقت آیا جب مکہ مکرمہ میں قحط ہو گیا، بارش نہ ہوئی، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان آقا علیہ السلام کو لے کر کعبۃ اللہ کے اندر پہنچے، اور حرم کی دیوار کے ساتھ جیسے ہی حضور کو لگایا اور کہا مالک تجھے اس حسین چہرے والے کا واسطہ، دادا جان، دادا پوتے دا واسطہ رب نو دے رہے ہیں، کہ مالک، اور ساتھ ہی بارش برس پڑی۔ حضرت ابو طالب نے شعر کہے کہ وہ گورے مکھڑے والے جن کے چہرے کے توسل سے بارش مانگی جاتی ہے، جو یتیماؤں کے وادی اور بیواؤں کا سہارا ہے، وہی تو میرے مصطفیٰ ہیں۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب یہ فرما رہے ہیں
اور آئے حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب آئے آئے. کبھی چچے بھی ناطے لکھتے ہیں؟ چچا تو بڑا ہوتا ہے. مجھے تو وہی بات جینے نہیں دیتی جو حضرت عباس بار بار کہتے عشق میں. لوگ پوچھتے آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ تو وہ کہتے بڑے تو حضور ہی ہیں، انا ولدت قبلہ، میں بس پیدا پہلے ہو گیا ہوں. کیا شان اور انداز ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مطہرہ کو کس طرح سے بیان فرماتے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں نے بھی آپ کی نعت لکھی ہے. فرمایا سنائے. پھر شروع کی وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ فِي الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلُ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ. فرمایا اب چچا گواہی دے رہے ہیں. میلاد کہاں لکھا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. امام طبرانی نے، امام حاکم نے، امام ابو نعیم نے اس کو روایت کیا ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت عباس نے شعر پڑھے کہ یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے آپ کی ولادت سے ساری زمین چمک اٹھی، آپ کے نور سے افق عالم روشن ہو گیا. بس ہم ہیں اور ہدایت کے راستے ہیں، اور ہم آپ کی عطا کردہ روشنی اور آپ ہی کے نور میں ان ہدایت کی راہوں کی طرف چل رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو چند مثالیں بیان کی ہیں. آج کی رات کو عام نہ سمجھو. جہاں جہاں بڑے بڑے اجتماع ہوں پہنچے. کوئی تو وہاں ایک نیک ہوگا جس کی رب ٹالے گا نہیں، جس کا جہاں دل کرے پہنچے. میں نے بھی ابھی جانا ہے مینار پاکستان، آپ بھی پہنچے. حضور کے عشق کی محفل سجے گی پہنچے، اور جگہوں پر بھی سجے گی وہاں بھی پہنچے. 11-12 ربیع الاول کی درمیانی شب جائیں، دیکھیں عشق کا نظارہ، دیکھیں محبتوں کا نظارہ. جب حضور کی ولادت کی گھڑیاں ہوں اور سارے عاشق پڑھ رہے ہوں میلاد کی رتیاں دھوم یہ تھی سردار ہمارا آوت ہے، ان گھڑیوں کو محظوظ ہوں. یہ حضور کے عشق و محبت کی خیر. ابو لہب جیسا خالی نہیں رہ سکتا، تو حضور کا غلام کرے تو خالی رہ جائے. آؤ اس رات کو یوں منائیں کہ رات سے حضور کی بارگاہ کی جانب خوشی کی طرف آ جائیں، ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہم اخلاق والے ہو جائیں. پھر حضور کی میلاد کی مقصد حضور کی سیرت سے خود کو منور کرنا. ہم سیرت کو اپنائیں، کردار کو اپنائیں، معاف کرنا سیکھیں، چھوڑنا سیکھیں، پیار کرنا سیکھیں، محبت بانٹنا سیکھیں. اور جو محبتوں والے ہیں انہیں کو اللہ اور اس کے رسول کی قربت مل جاتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. سلام علیکم. آج بلال میلاد